اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر سارا واقعہ سنایا، اور یہ مشکل ماننا تھا بھی رات کی مختصر گھڑی میں کوئی جائے اور جہاں سے مکہ سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے پھر پہلے آسمان دوسرا آسمان لامکان تک جائے، واپس آئے اور پھر آ کر کہے میں نے رات کی تھوڑے سے حصے میں اتنی جگہوں کی سیر کر کے آ گیا، تو ماننا مشکل تھا۔ جب حضور نے واپس آ کر بتلایا تو کفار قریش بالخصوص ابو جہل نے کہا کہ آج حضور کی اس بات کو سن کر ابو بکر کو یہ بات جا کر بتلاؤں گا اور وہ اس چیز کا انکار کریں گے۔ جب ابو بکر نے نہ مانا تو اس واقعے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ابو جہل بھاگا جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا ابو بکر کوئی اگر کہے، کوئی، حضور کا نام نہیں لیا، کہنے لگا کوئی اگر کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر آگے گیا، پہلا آسمان دوسرا آسمان، تو کیا ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بات کو مانا جائے۔ خالی بیت المقدس جانا ہو، جامعہ مسجد وہاں جانا ہو تو 1 مہینے کی مسافت آنے کی، 1 جانے کی، 2 مہینے چاہیے خالی اس کو ہاتھ لگا کر واپس آنے کے۔ اور کون ہے کہتا ہے کہ 1 گھڑی کے اندر میں وہاں گیا، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان گیا۔ ابو جہل کہنے لگا اب کام بن گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ واقعی کوئی نہیں جا سکتا، کوئی کہنے لگا کوئی نہیں جا سکتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہی بات تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کہنے لگے وہ کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بتا انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہوں نے یہ کہا، یہ پکی بات ہے۔ ابو بکر کہنے لگا اگر یہ پکی بات ہے تو میں آنکھیں بند کر کے اس بات کو مان لیتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی نہیں جا سکتا۔ ابو بکر کہنے لگے وہ کوئی تو نہیں ہے، پھر وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ تو وہ ہستی ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے کل کائنات پیدا کر دی ہے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے۔ اگر اس سے بھی بڑی بات ہو تو ابو بکر پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ صحابہ حضور کا قول ہو بس پھر ماننا ان کے بات